ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ قبر صرف عذاب دینے کی جگہ نہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے، وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم الرحمن الراحمین کی لامحدود اور بے مثال رحمت اور محبت کے سائے میں ہوں گے۔ وہ رحمان جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، یعنی جانور اپنے پاؤں کو اپنے بچے پر نہیں رکھ رہا تھا کہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ ان میں ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنا بچہ تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ جب اسے بچہ ملا، اس نے اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم و پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و پیار کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کی قسم نہیں، خصوصاً اسے جب بچے کو آگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہو، کوئی مجبوری نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت اپنے بچے پر رحم و پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس سے کہیں زیادہ رحم و پیار کرتے ہیں۔ کیوں ہمیشہ صرف عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہمیں موت سے ڈرایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمیں معاذ اللہ پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا؟ ہم کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں مومن سے منکر نکیر کے سوالات و جوابات ہوں گے تو ہمارا رب کہے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو، اس کو عزت کے ساتھ رکھو۔ پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے گا، اے پروردگار قیامت برپا کر تاکہ میں اطمینان کے ساتھ جنت چلا جاؤں۔ ہم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا عمل صالحہ ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا منصف اور غم خوار ہوگا؟ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے اور خیر مقدم کریں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، اس کو آرام کرنے دو، یہ تو دنیا کے غموں سے آیا ہے۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت اس کے لیے راحت ہے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوسرا نام ہے اور یہ حقیقی زندگی ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ہم یہ کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جائے گی اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی جہاں مکان و زمان کی کوئی قید نہیں رہنا شروع کرتی ہے؟ ہم کیوں موت کا رشتہ داروں سے جدائی اور غم اندوز کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ یہ اپنے آباء و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے؟ قبر سانپ کا منہ نہیں کہ آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسین جنت اور حسیناؤں کا ایک عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اپنے اوپر خوف طاری مت کرو، ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں۔ اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کن کاموں میں ہے اور ناراضگی کے کام کون سے ہیں، اور ہم دنیا میں آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ اے اللہ ہمارے اعمال کا خاتمہ بالخیر کرے، ہماری آخری عمر کو بہترین بنا دے اور سب سے بہترین دن وہ جس دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ آمین۔ عذاب قبر کی بات کریں تو عذاب سے بچنے کے لیے ایسے اعمال کریں جو اللہ کو پسند ہوں۔ میرا اللہ اتنا غفور رحیم ہے، یہ چھوٹا سا واقعہ سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے۔ معراج کا راز: ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ آج مانگو، مجھ سے کیا مانگتی ہو، جو مانگو گی ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لوں۔ دریائے رحمت جوش میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کر لو مشورہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے والد کے پاس حاضر ہوئیں اور ساری بات بتائی۔ پھر پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں میں کیا مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ جا کے مانگا بھی تو علم مانگا، اور کہا عائشہ سنو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ آ کر مجھے بھی بتانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عائشہ ہو گیا مشورہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ ہو گیا مشورہ؟ کہا جی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ پھر کیا مانگتی ہو؟ عائشہ نے کہا حضور معراج کی رات قربت خاص میں جو باتیں ہوئیں ان میں سے کوئی ایک بات بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ مسکرانے کی دو وجہ تھی، ایک تو یہ کہ میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اگر راز کی بات بتا دوں پھر راز تو راز نہ رہا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ جو مانگو گی ملے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنو پھر جب میں قربت خاص میں پہنچا میرے رب نے مجھ سے جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں، اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ کیا کہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتا دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھیں، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جی یہ بات رونے والی نہیں، بسا اوقات ہم دکھی لوگوں کے کام آ جاتے ہیں، ہمیں تو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا الٹ بھی تو دیکھو، اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو پھر سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ڈرتا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔